اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اب کس کس کی سفارش کریں گے؟ اللہ کی اجازت سے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اسی کے حق میں سفارش کریں گے، ہر امتی کے لیے نہیں، اس امتی کے لیے سفارش کریں گے جو اہل توحید میں سے تھا، شرک کرنے والوں سے سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر نبی سے دعا کرنے والے، اولیاء سے دعا کرنے والے، بزرگوں سے دعا کرنے والے، شہیدوں سے دعا کرنے والے، اماموں سے دعا کرنے والے، ایسے شرک کرنے والوں کے لیے سفارش نہیں چلے گی۔ اللہ جن کے لیے اجازت دے گا ان کے لیے نبی سفارش کریں گے۔ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ شفاعت نبوی کا حقدار بننے کے لیے نبی سے دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کو تمہاری سفارش کا حقدار بنا دو۔ شرک ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ سفارش نبوت کا حقدار بننے کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ نبی تو دنیا میں نہیں ہے، نبی تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کس سے دعا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ حضرت ابو حریرہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کے وہ خوش نصیب حقدار کون ہیں؟ پیارے نبی نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا، اے ابو حریرہ مجھے معلوم تھا یہ سوال آئے گا تو تمہاری جانب سے ہی آئے گا۔ کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ علم کی حرص ایسی تھی ابو حریرہ کے پاس، اللہ کے نبی جانتے تھے انہی کی طرف سے سوال آئے گا۔ اس کے بعد جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، قیامت کے دن میری سفارش کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں خالصا من قلبی، دل کے اخلاص کے ساتھ۔ خالصا من قلبی کا مطلب یہی ہے توحید ان کے اندر ہونا ضروری ہے، شرک کی آمیزش اور شرک کی ملاوٹ ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو شفاعت رسول کے حقدار بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ اولین شرط ہے توحید، توحید، توحید۔ شرک کرنے والوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ آج شیطان انسانوں کو فریب میں مبتلا کیا، انسانوں کو دھوکے میں مبتلا کیا۔ انسان شفاعت کے نام پر شرک کے اڈوں پر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ زبان سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جسم کو لے جا کر مزاروں میں جھکاتے ہیں، قبروں کے پاس جا کے جھکاتے ہیں، آستانوں کے پاس جا کے جھکاتے ہیں، اور قبرستان میں جا کے جھکاتے ہیں، تربتوں کے پاس جا کے جھکاتے ہیں۔ یاد رکھیں توحید کے راستے سے ہی آپ شفاعت رسول کے حقدار ہوں گے۔ زبان سے تو بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر ان کے دل میں اس کا معنی و مطلب نہیں، دل میں بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس حدیث میں ایک اشارہ ہے، وہ اشارہ کیا ہے؟ جو لوگ تہجد گزار ہوں گے، تہجد کی نماز کی زندگی پر پابندی کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بلند مقامات عطا کرے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرنے کی وجہ سے ان کو بلند مقام اللہ نے دیا، مقام محمود دیا، اگر آپ بھی تہجد کی پابندی کریں گے تو قیامت کے دن بہت اونچا بلند مقام اللہ دینے والا ہے۔